چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنۃ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال عمر پوری ہونے پر مبعوث فرمایا، یعنی یہ کہ نبوت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ اب آپ اپنی ڈیوٹی پر قائم ہو جائیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں بعثہ اللہ بعثت کا لفظ آیا ہے، بعثت، اور ایک ہے نبوت اور ایک ہے بعثت، دو چیزوں میں فرق ہے۔ نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے پاس، یعنی جس کو کے ساتھ نبی نبوت کا لفظ منسوب ہو تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اور اس وحی میں اس کو بتایا گیا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کو مخلوق کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ پیغمبری کا منصب جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو یہ ہے نبوت۔ اور بعثت سے مراد یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہو کہ اٹھو، اٹھ کے فرائض نبوت انجام دو۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، یعنی ایک نبوت کا منصب، نبوت کا درجہ عطا ہونا، اور دوسرے نمبر پہ نبوت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے آن ڈیوٹی حاضر کر دینا۔ یہ دو باتوں میں فرق ہے۔ جیسے سلیکشن ہوتی ہے افسروں کی، تو کوئی افسر جو ہے مثال کے طور پر تحصیلدار سلیکٹ ہو گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو لیٹر مل گیا کہ آپ تحصیلدار سلیکٹ ہو گئے، تو اس کو منصب مل گیا تحصیلدار کا، اس کے ساتھ پروٹوکول بھی مل گیا تحصیلدار کا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ڈیوٹی اس وقت ہوگی جس وقت بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں علاقہ جو ہے وہ تمہاری تحویل میں ہے اور اس علاقے کا تم تحصیلدار ہو، وہاں پر جاؤ اور جا کے تو جو تحصیلدار سے متعلقہ کام ہے وہ کام کرو۔ تو ڈیوٹی دینا کسی کام کی وہ اور چیز ہوتی ہے اور منصب مل جانا وہ کوئی اور چیز ہوتا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس کو میں اس لیے ذہن نشین کرا رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے مسائل جو کہ لوگوں کو الجھاتے ہیں، ان میں سے ایک نیا مسئلہ جو ہے الجھاؤ کا باعث جو ہے وہ بعض حلقوں کی طرف سے خواہ مخواہ وہ بنا دیا گیا ہے، اور کہنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت ملی جب سرکار 40 برس کی عمر کی ہو۔ تو یہاں نبوت کے لفظ نہیں، بعثہ اللہ کے لفظ ہیں، یعنی بعثت کے لفظ ہیں، آن ڈیوٹی حاضر، نبوت کے لفظ نہیں ہے۔ 40 برس کی عمر میں نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی؟ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی عالم کا فیصلہ اس کے بارے میں جو ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، کسی محقق کے تحقیق کی ویلیو اتنی نہیں ہے، کسی امام کے اجتہاد کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی کہ ویلیو خود سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے ارشاد اور اپنے فرمان کی ہے۔ تو یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، آدھی درجن سے زیادہ صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، سند اس کی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کرام میں سے حضرت میسرہ بن فجر الضبی اس کے راوی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ قالو متستم بیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ سن لیا آپ نے کتنا کلیئر کٹ سوال ہے، کتنا کلیئر کٹ سوال ہے صحابہ کرام کا، اور جیسا کلیئر کٹ جواب صحابہ کرام نے کیا ہے ایسا ہی بالکل کلیئر جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے لیے مٹی گوندی نہ گئی تھی، میں اس زمانے میں بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو اب کسی کو یہ کیوں جرأت ہو کہ وہ کہے کہ نہیں جی 40 سال کی عمر تک سرکار نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 40 سال کی عمر ہوئی تو سرکار کو نبی بنایا گیا۔ تو سرکار سے صحابہ نے پوچھ لیا آپ کب نبی بنائے گئے، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ہاں جی آپ کے جسم مبارک کو پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے
اس زمانے میں بھی ہم نبی تھے۔ جب سرکار اس بات کو بتا چکے تو اب سرکار کے فیصلے کے بعد ہمیں کسی شخص کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ مفکر کہلائے، چاہے وہ محقق کہلائے، چاہے وہ عالم کہلائے، چاہے وہ جاہل کہلائے، ہمیں کسی کے فیصلے کی اس کے بعد ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعث اللہ علی رأس 40 سنۃ، یہاں حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبأہ اللہ علی رأس 40 سنۃ، کہ حضور کو 40 برس کے عمر پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بعث اللہ، نبأہ اللہ نہیں بلکہ بعث اللہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا تھا، ہاں جی، یہ 40 برس کی عمر میں۔ فرمایا فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 برس تک رہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 10 برس تک مدینہ منورہ میں رہے۔ وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، اور مدینہ منورہ میں بھی 10 برس تک رہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو روایات صحیحہ ہیں بہت ساری، ان کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس نبوت کی وحی آنے اور جو بعثت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور اس کے بعد 13 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد پھر سرکار نے ہجرت فرمائی 13 برس کے بعد، تو یہاں 10 برس کیوں کہا جا رہا ہے؟ شارحین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عرب والوں کا یہ ایک اپنا انداز ہے اور ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بسا اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر جتنے عدد ہوتے ہیں نا، وہ سارے پورے کے پورے عدد جو ہے نا وہ گن دیتے ہیں۔ مثلا 13 برس ہے تو 13 برس کامل عدد ہے، تو 13 کا لفظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں، جیسے دوسری روایتوں کے اندر آیا ہے۔ مگر بعض اوقات اختصار سے کام لے کر تو جو دہائی ہے، دہائی کو آپ وہ ذکر کرتے ہیں، اور آگے جو اکائیاں ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عربوں کا مشہور و معروف ان کا یہ سٹائل ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو وہی طریقہ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا، یعنی کہ 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی 3 برس جو اس سے زائد ہیں تو ان کا ذکر جو ہے وہ راوی نے حذف کر دیا، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عادت کے مطابق، جیسے عربوں میں مروج تھا۔ وَبِالْمَدِينَةِ 10 سنین، مدینہ منورہ میں بھی سرکار 10 برس ہی رہے، اور اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فرمایا فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی سرکار کو وفات دے دی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 60 برس کی ہوئی تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح روایات اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کی اور بابات کے حضرات کی ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 برس آپ کی عمر ہوئی ہے، اور 63 برس ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہاں 60 برس ہی کیوں بتا رہے ہیں؟ تو جواب اس کا وہی ہے کہ عرب والوں کا یہ عام رواج ہے کہ وہ 11 12 13 14 15 16 17 کی بجائے وہ صرف وہ 10 کا نام لے لیں گے یا 20 کا نام لے لیں گے، یعنی دہائیاں جو ہیں ان کا نام لیتے ہیں، اکائیاں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اختصار کے طور پر عرب کے طریقے کے مطابق یہاں 60 سنتن کہا، اس لیے کہ جو دہائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی اخیر میں وہ 60 کی دہائی ہے، 60 کی وہ دہائی ہے وہ مکمل تھی، اور اس کے آگے پھر 70 کی دہائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو 70 کی دہائی چونکہ مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا جو زائد تھا اس کا بیان کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، اور جبکہ پوری تفصیل جو ہے وہ صحیح روایات کے اندر موجود ہے کہ 63 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آخری فقرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث میں یہ ہے وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو وصال مبارک کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں ملا کر بھی 20 بال سفید نہیں ہوئے تھے، یعنی جو بال سفید تھے وہ ابھی 20 کی تعداد تک نہ پہنچے تھے، داڑھی مبارک میں بھی اور سر مبارک۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل جو ہے، اس کی شرح یہ آئندہ درس کے اندر ہم کریں گے۔ اسی پر ہم اس وقت ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔